لگاتے تھے جب شہر سنت اس کو محبت برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت، مناظر اعظم علی الاطلاق، امام المناظرین، غیظ المنافقین، سیدی آقائی مولائی ملجائی علامہ شاہ مفتی حافظ قاری ابو الفتح محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات سے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قطب رائے چور حضرت علامہ سید چندہ حسینی اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا سہارا ہند میں بعد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی پر بہت سے باکمال و باعظمت بندوں کو بھیجا، جن سے نسبت جوڑ کر ذرہ آفتاب بن گیا، بے مایا مایا افتخار بن گیا۔ انہی باعظمت و باکمال شخصیتوں میں کچھ شخصیتیں حق و حقانیت کا استعارہ بن گئیں، جن کی ذات حق کی علامت و پہچان بن گئی۔ انہی ستودہ صفات ذوات قدسیہ میں ایک عظیم ذات، آیۃ من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی تجدید دین کا شہرہ چار دانگے عالم میں ہے، جنہوں نے زندگی بھر عشق و محبت رسول ہی کا درس دیا، جنہوں نے دین و شریعت کے معاملے میں کبھی اپنے اور پرائے کو نہ دیکھا، جو نائب غوث اعظم و نائب امام اعظم تھے۔ عاشق نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں ایک نمایاں نام حضرت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا، جنہیں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم سے ولد مرافق غیظ المنافق تحریر فرمایا، جنہیں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا، سنوارا، پڑھایا، لکھایا اور اپنی خلافت و ارادت سے سرفراز فرمایا، جنہیں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے علماء و فضلاء کے موجود ہونے کے باوجود 18 سال کی عمر میں زمانہ طالب علمی میں ہی 80 سالہ بڈھے مولوی یاسین خامسرائی خلیفہ تھانوی سے مناظرے کے لیے ہلدوانی بھیجا، اور آپ بفتح و نصرت واپس آئے تو ابو الفتح کا مبارک لقب عطا فرمایا، جنہیں حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں نینی تال اپنے ساتھ لے گئے اور تراویح میں آپ ہی سے قرآن پاک کو سنا، جنہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم سے مظہر اعلیٰ حضرت لکھا۔ ذرا غور فرمائے، کس نے مظہر اعلیٰ حضرت لکھا؟ اس ذات نے لکھا جس نے اعلیٰ حضرت کی صبح بھی دیکھی تھی، جس نے اعلیٰ حضرت کی شام بھی دیکھی تھی، جس نے اعلیٰ حضرت کی خلوت بھی دیکھی تھی، جلوت بھی دیکھی تھی، جس نے اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کو دیکھا تھا، تقویٰ و طہارت کو دیکھا تھا، جس نے اعلیٰ حضرت کے تسلب و استقامت، پاسداری شریعت و طریقت کو دیکھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت علامہ شاہ
مفتی محمد حشمت علی خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہی قائم رہے، 1 انچ برابر بھی کبھی آپ کتب اعلیٰ حضرت سے منحرف نہ ہوئے۔ آئیے حضور شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی مظہریت کے جلوے دیکھیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسئلے پر قلم اٹھایا، علم و حکمت کے دریا بہائے، ہر مسئلے پر دلائل کے انبار لگائے، مگر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کا پسندیدہ فن کیا تھا اور سب سے زیادہ زور کس پر دیا، پوری زندگی کس کی تعلیم دیتے رہے۔ تو سنیں فرمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر، سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی فن یہ ہے کہ رسولوں کے سردار صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین کی جناب پاک کی حمایت کے لیے اس وقت کمر بستہ ہو جاتا ہوں جب کوئی کمینہ وہابی گستاخانہ کلام کے ساتھ آپ کی شان میں زبان دراز کرتا ہے، میرے پروردگار نے اسے قبول فرما لیا تو وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ میری بابت جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، ماخوذ از الاجازات المتینہ۔ دوسری جگہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، جب کوئی گمراہ بددین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہم، خذلہم اللہ تعالی اجمعین، مسلمانوں کو بہکائے، فتنہ و فساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیاطین کا رفع یعنی وہابیہ دیابنا بدمذہب و بددینوں کا رد فرض اعظم ہے۔ جو اس سے روکتا ہے یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور خلافت کمیٹی کا حیلہ، اور میں کہتا ہوں کسی بھی تحریک، کسی بھی کمیٹی، کسی بھی تنظیم کا حیلہ اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا، نہ شیطان کے مکر کو دفع کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ اور چند سطر کے بعد تحریر فرماتے ہیں، مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروں، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں، ان پر فرض ہے کہ مرزائی، روافض و مرزائیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں سد باب کریں، وعظ علماء کی ضرورت ہو وعظ کہلوائیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں، حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور دوسری جگہ پھر جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی، اس وصیت میں فرماتے ہیں جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔
اس طرح سے اور بہت ساری عبارتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا یہ تھی کہ ہر سنی کا بچہ بچہ دشمنان خدا و رسول، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، تمام تر بد مذہبوں، بد دینوں سے دور رہ کر اور نفرت کر کے سچا پکا عاشق رسول بنے۔ آئیے اس تناظر میں حضور مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ وہابیہ دیابنا و جملہ بد مذہبوں، بد دینوں کے حملوں سے سنی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے وقف تھا۔ مناظرہ ہے تو یاد کیا جا رہا ہے مظہر اعلیٰ حضرت کو، وہابیہ دیابنا کا جواب دینا ہے تو یاد کیا جا رہا ہے مظہر اعلیٰ حضرت کو، گاؤں گاؤں شہر شہر یاد کیا جا رہا ہے مظہر اعلیٰ حضرت کو، اصاغر تو اصاغر اکابر یاد کر رہے ہیں مظہر اعلیٰ حضرت کو۔ آپ کی زندگی پاک کا بغور مطالعہ کرنے سے عقل انسانی حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ وہ ایک ذات تھی یا انجمن، وہ ایک شخصیت تھی یا تحریک۔ جبھی تو تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جو کام 150 مولوی مل کر نہ کر سکے وہ تنہا مولانا حشمت علی خان صاحب نے کر دیا۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ مشن اعلیٰ حضرت کے تناظر میں دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ پانی جہاز کے ذریعے سفر میں تھے کہ دوران سفر چیکر مسافرین سے نام و ولدیت و پتہ اور پیشہ پوچھتے ہوئے جب آپ تک پہنچا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے تو جواباً ارشاد فرمایا کہ رد وہابیہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت مبارکہ سنی، اب آپ مفتی اعظم سنبھل مفتی عماد الدین صاحب قبلہ قادری جمالی علیہ الرحمہ کا جملہ سنیں۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں، آپ نہایت صحیح معنی میں رضویت مقدسہ مطہرہ کے علم بردار ہیں اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے سچے جانشین اور مظہر عتم ہیں۔ میرا دل و دماغ اور عدل و انصاف اس کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی بابت امام اہل سنت دامہ فیضہ نے اپنی آخری وصیت میں جزماً فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ آپ کی ذات مقدسہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی موقع بموقع پیش کروں گا۔ ابھی عرض یہ ہے کہ آپ کے عرس پاک کی تاریخ بہت قریب ہے۔ ہر سال 21، 22، 23 سفر المظفر کو آستانہ عالیہ حشمتیہ حشمت نگر پیلی بھیت شریف یوپی انڈیا میں نہایت تزک و احتشام کے ساتھ آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں شریک ہو کر فیوز و برکات حاصل کریں، ورنہ کم از کم اس تاریخ میں جہاں ہیں وہیں سے اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام سنیوں کو مشن سرکار اعلیٰ حضرت اور مشن سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فقط خدا حافظ، فی امان اللہ۔